بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سال اول کی اردو میں سبق شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ پڑھیں گے، جس کے مصنف جناب ابن انشا صاحب ہیں۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے، جلدی سے لائک کیجیے۔ شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ۔ شیراز کی وجہ شہرت معروف شعراء جناب حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی ہیں، اور اسی طرح سے رکن آباد جو ہے وہ شیراز کی ایک معروف سیرگاہ ہے۔ اب سبق پڑھتے ہیں، لیکن سبق سے پہلے پڑھنے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مختلف الفاظ کے معنی یا مفاہیم میں نے لیفٹ سائڈ میں بائیں طرف جو ہے وہ لکھ دیے ہیں۔ اگر کہیں پہ پڑھتے ہوئے میں ان کو واضح نہ کر سکوں تو آپ وہاں سے اس کے میننگز دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا، تعجب ہمیشہ ہوا ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں۔ چرند پرند کی اور بات ہے، چرند مطلب جانور، پرند مطلب پرندے۔ انسانوں کا اتنا سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے، اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے۔ وہ تو اس وقت جنگل میں دانتنے کاٹ رہے ہوتے ہیں یا ٹھر ٹھر کرتے لارنس باغ کے چکر، یعنی وہ درخت سے یا تو مسواکیں بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر سردی سے کانپتے ہوئے باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ کو تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مرتے دیکھا۔ باقی کی عمریں بھی ہماری چال کے سست الوجودوں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں دیکھی۔ یعنی صبح اٹھنے کے فائدے ہمیں پتہ ہے بہت ہیں، لیکن ہم نے صبح اٹھنے والے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا یا تو نمونیے سے مر گئے یا زکام ان کا بگڑا اور وہ مر گئے۔ باقی جو نہیں بھی مرے ہیں تو ہمارے جیسے جو کہ صبح جلدی نہ اٹھنے والے لوگ ہیں، ان سے زیادہ کوئی ان کی عمر نہیں رہی۔ بس ہم نے رات ہی کو ہوٹل کے نوکروں کو وصیت کر دی کہ بھائی صبح 5 بجے جگا دینا، ہم شیراز جائیں گے۔ سبھی نے چشم کہہ کر سینے پہ ہاتھ رکھے، چشم یعنی ٹھیک ہے۔ اور واقعی سب کے سب الگ صبح ہمارے دروازے کے سامنے صف بستہ کھڑے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ابھی کالی رات تھی، حتیٰ کہ مرغ بھی جن کو بانگ دینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، بانگ مطلب آذان، خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، لمبی سی آہ بھر کر اٹھے۔ شیراز کا ہوائی اڈہ بس ننا منا سا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیراز کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کی قدامت و عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ قدامت مطلب اس کی روایت پسندی، اس کا قدیم ہونا، پرانا ہونا، اور عظمت مطلب اس کی گریٹنیس۔ افسوس کے موسم خزاں کا تھا، نہ پھول نہ پات پتے۔ یہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ شہر ہے جس کے گل و گلزار کی سبھی تعریف کرتے ہیں۔ گلزار یعنی باغات، گل، پھول۔ ہمارے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے، معلوم نہیں ان لوگوں کو یہاں کیا ملتا ہے، نہ زبان سے علاقہ، نہ ادب و تہذیب سے تعلق، نہ زبان سے علاقہ، نہ ادب و تہذیب سے نسبت اور علاقہ مطلب تعلق۔ ایک کیمرہ لٹکایا، میم کو ساتھ لیا، جہاں کی تعریف سے نہیں ادھر سدھار لیے۔ میم مطلب یعنی ان کی انگریز بیوی۔ ہمارے ساتھ سامان کا کھڑاک نہ تھا، یعنی سامان کی مشکل نہیں تھی، یعنی کوئی سامان نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، بس سواری کی تلاش تھی۔ ساتھ ہی میکڈویل ایجنسی تھی، شیراز اور اصفہان میں اور جگہ بھی ہوگا۔ یہی ایجنسی ٹورسٹ بیورو کا کام بھی کرتی ہے، اور ہوا پہ میں ایران کے ٹکٹ دینے کا بھی۔ ان سے ہوٹل کی بات کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر شب بھر قیام کرنے کی بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آغاز کر دیں تو تمام مقام دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسجد وکیل و حافظ و سعدی کے مزار، دروازہ قرآن وغیرہ تو شہری میں ہے۔ میوزیم بند ہے، میوزیم ہے عجائب گھر۔ سوال فقط تخت جمشید کا رہ جاتا ہے، جمشید جو کہ بادشاہ تھا ایران کا، جو 60-70 میل کی مسافت پہ ہے۔ میکڈویل ایجنسی والوں نے کرائے کا لمبا چوڑا حساب بتایا جو امریکنوں کے حساب سے ٹھیک ہی ہوگا۔ پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ، شہر میں کیا دھر ہے، یعنی کیا رکھا ہے۔ ادھر اپنا دل تھا کہ حافظ و سعدی میں اٹکا تھا، لہٰذا ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا راستہ لیا کہ وہی پہلے پڑتا تھا۔ حافظ کے ہاتھے میں دیکھا کہ جا بجا لوگوں کی ٹولیاں بیٹھی، یعنی گروہ در گروہ لوگ بیٹھے ہیں گروپس کی شکل میں، اور ایک کونے میں کوئی ٹیپ ریکارڈ لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے۔ اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی پردہ نہیں، ان کے اندر اطمینان سے بیٹھ کر کوئی فاتح پڑھ سکے۔ کہتے ہیں یہاں فال کے لیے دیوان کا نسخہ رکھا رہتا ہے۔ دیوان مطلب یعنی جو حافظ شیرازی کا شاعری کا مجموعہ تھا، مجموعہ کلام تھا، اس کا نام جو ہے مطلب اس کو دیوان کہا گیا ہے، تو اس کے لیے فال کیا ہوتی ہے یہ سائڈ میں نے لکھا ہوا ہے۔
غیب کی بات عام طور پر کسی کتاب وغیرہ سے عبارت کا مضمون اپنے مطلب کے موافق نکالنا، یعنی مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیوان یہاں رکھا نظر نہ آیا، لڑکے لڑکیاں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے، ہم نے دوری سے فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب سعدی کے مقبرے۔ مزار شیخ کے احاطے کے پھاٹک پر ہی یہ شعر رقم تھا، یعنی لکھا تھا، ذخاک سعدی شیراز بو عشق آید، 1000 سال پس از مرگ او اگر بویم، یعنی اس کا مطلب میں نے لیفٹ میں لکھ دیا ہے کہ سعدی شیرازی کے قبر کی مٹی سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، اگر اس کے مرنے کے 1000 سال بعد بھی اسے سونگو گے تو وہ خوشبو آئے گی۔ احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی، سرور کہتے ہیں لطف سے، آشنا ہوئی، واقف ہوئی، یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ دامن کشاں ہے، دامن کشاں یعنی ویلکم کہہ رہا ہے۔ مقبرہ نہایت سادہ ہے اور ایک کوریڈور کے سرے پر مختصر سا گنبد ہے جس کے 4 طرف جالیاں، اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھیں، بوسہ دے رہی تھیں، چوم رہی تھیں، معلوم ہوا منتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ منت یعنی نیت کرنا، کسی بزرگ کے نام کی کوئی نظر نیاز وغیرہ ماننا۔ ایک طرف خدمتگار کھڑا تھا اور کسی عقیدت مند خوش نویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حکایت اور بوستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں تھی۔ خوش نویس یعنی خوبصورت لکھائی۔ جب مزار سے عورتیں رخصت ہو گئی، ہم فاتح کے لیے بڑھے، لیکن جانے کیا ہوا، مان جی بھرایا، یعنی اچانک جو ہے وہ دل اداس سا ہو گیا، اور ہم نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، یعنی آنسو آ گئے۔ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے سیلاب اور امڑتا تھا، ضبط کرنے کی، کنٹرول کرنے کی۔ فاتح بہت طویل ہوگی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ محافظ ہماری یہ کہ دیکھے، جانے کتنے عالم آنکھوں کے آگے آئے۔ وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا، ہمیں یاد ہے کہ درباب شاہاں سے ہمارا درس شروع ہوا تھا، اور زندیست نام فرخ نوشیرواں، یہ بھی فارسی میں سب لکھا ہوا ہے کہ فرخ نوشیرواں کا نام زندہ ہے، والی حکایت پہلی تھی۔ پھر قافلہ دزدان برسرے کوہ نشستہ بودند، چوروں کا قافلہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، یاد آئی۔ ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست سمجھا، اور شاید یہ داخلی رفاقت اور دوستی تھی جس سے یہ حال ہوا۔ داخلی مطلب دلی، اندرونی۔ بار بار خیال آتا ہے یہی نواح ہوں گے جن میں ہمارا شیخ سیر کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا۔ نواح کہتے ہیں ارد گرد گلیاں، محلے وغیرہ، اور پھر یہاں لوگ جہاں اس کا جنازہ لائے ہوں گے، یہ وہی سعدی ہے، یہ وہی شیراز ہے، یعنی وہی پہنائی ہے جس سے بچپن سے غائبانہ آشنائی ہے، یقین نہ آتا تھا۔ شیخ کے مزار سے رخصت ہونے کو جینا چاہتا تھا، اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ حافظ کے مزار پر قطعاً یہ کیفیت نہ تھی، وہاں ہم خالی گئے، خالی ہے۔ یادگار کے لیے ہم نے کیاریوں پر نظر ڈالی، صاحب گلستان کے چمن گلاب کا کوئی پھول اس وقت نظر نہ آیا۔ ناچار گل صدبر کے غنچہ نو شگفتہ لیا اور جیب میں رکھ لیا۔ نو شگفتہ جو ابھی نیا نیا کھلا تھا۔ گل صدبر یعنی سینکڑوں پتیوں والا پھول، عام طور پر گیندے کے پھول کو کہا جاتا ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ میں میں نے تصویر بھی لگا دی۔ شیخ کی یہ یادگار ایک متاع عزیز کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، متاع عزیز قیمتی شے کی طرح۔ اگلی منزل تھی مسجد وقیل۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی، جو اپنی نیک نفسی اور رعایا دوستی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا تھا اور خود کو وکیل اور رعایا ہی کہا، یعنی اپنی رعایا کا وکیل۔ اس کے عہد میں شیراز کے بھاگ کھلے، یعنی قسمت جاگی، اور یہ مسجد بھی اسی کی یادگار ہے جس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہے۔ ساتھ ہی مشہور بازار وقیل ہے۔ وہاں سے ٹیکسی لی اور دروازہ قرآن دیکھا۔ ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے جن میں فقط یہی باقی ہے۔ اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا، جو اب تہران کے عجائب گھر میں ہے۔ اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی۔ ابھی شاید 12 کا عمل تھا، یعنی 12 بج رہے تھے، اور تخت جمشید باقی تھا۔ ہم نے ایک سالم ٹیکسی روکی، یعنی پوری ٹیکسی جو ہے فل ٹیکسی ریزرو کر لی، بک کر لی۔ اس نے 15 تومان کہے، ہم نے 10، آخر 12 طے ہو گئے۔ تومان اس وقت کی ایرانی کرنسی۔ ڈرائیور کا نام منصور تھا اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے۔ یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور کے دعویٰ انول حق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا۔ انول حق یہاں پہ بطور تلمیح آیا ہے
تاریخ میں ایک شخص حسین بن منصور حلاج کا ذکر ملتا ہے جس نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اور بعد میں اس کو سزائے موت ہوئی تھی. تو یہ اسی طرف مصنف نے اشارہ کیا تھا. آگے پڑھیے. کیونکہ اصل میں اسے صرف ایک لفظ آتا تھا یس، اور وہ اسے مسلسل اور متواتر استعمال کرنے پر مصر تھا، یعنی اسی یس لفظ کا ہی مسلسل استعمال کر رہا تھا. ہم فارسی میں لمبی چوڑی گفتگو کرتے تھے اور وہ یس کہہ کر فارغ ہو جاتا تھا. کم و بیش یوں ہی گفتگو کم و بیش یوں ہی رہی. سوال فارسی میں: میاں منصور تم شیراز کے رہنے والے ہو یا باہر کے؟ جواب: یس. یہ سوال: یہاں سے اصفہان کیا کوس پر ہے، یعنی کتنے میل فاصلے پہ ہے؟ جواب: یس. سوال: ہمارا جہاز 3:30 بجے روانہ ہوتا ہے یا 4 بجے؟ جواب: یس. آخر ہم نے نہایت عاجزی سے کہا کہ ہم انگریزی نہیں سمجھتے، فارسی میں گفتگو کریں. یعنی ہم نے ہار مان لیا، انہوں نے کہا بھائی ہمیں اتنی انگریزی نہیں آتی، آپ ہم سے فارسی میں گفتگو کر لیں. بہرحال انگریزی کیسی بھی ہو، ٹیکسی منصور کی اچھی تھی اور خوب چلتی تھی. راستے میں ہم نے پوچھا، افسوس رکنا بات نہیں دیکھا. اس وقت ہم ایک نالے کے پاس سے گزر رہے تھے. منصور نے کہا، آقا یہی رکنا آباد ہے. یہ ایک سوکھا نالا تھا. سوکھا مطلب خشک. حافظ صاحب یہیں سیر کر کے خوش ہو جاتے ہوں گے. منصور نے کہا، بہار کے موسم میں آئیے اور سبزے کی بہار دیکھیے. یہ موسم شیراز دیکھنے کا نہیں ہے. گھاٹیاں آتی تھیں گزر جاتی تھیں. آخر 55-60 میل کے بعد افق پر دارا کے محل کے میناروں کی تحریر نظر آئی. آخر آ گیا نا تخت جمشید. 12:30 بج رہے ہیں اور دھوپ خاصی تیز ہو گئی ہے. دارائے اعظم کا شہر ازار سامنے ہے. حد نظر تک محلوں کے خرابے اور ستونوں کی قطاریں نظر آتی ہیں. ستون مطلب پلرز. 2500 سال پہلے یہیں تیسرے دارا اور سکندر اعظم کی فوجوں کا یدھ ہوا تھا، یعنی جنگ ہوئی تھی، اور دارا زخمی ہو کر اسی جگہ کھیت رہا تھا، یعنی یہیں فوت ہو گیا تھا. جہاں پیپسی کولا کا سٹال ہے. پیپسی کولا ایک طرف اس وقت اس غریب کے منہ میں کوئی پانی چوانے والا بھی نہ تھا، یعنی پانی کا قطرہ ٹپکانے والا بھی نہیں تھا. یہ جو امریکی ایمبولینس یہاں کھڑی ہے بہت بعد میں پہنچی، اور شیراز کا مشہور نمازی اسپتال بھی کوئی 2500 سال دیر سے بنا. دارا سے بھی ہماری ملاقات پرانی ہے. اس زمانے میں ہم اسکول کے ابتدائی جماعتوں میں پڑھتے تھے. اسکندر اعظم کے ہاتھوں دارا کی شکست اور تباہی کا حال پڑھ کر چندہ افسوس نہ ہوا تھا، کیونکہ اسکندر اعظم کو ہم مسلمان سمجھتے تھے. اسکندر اعظم پر ہی کیا موقوف ہے؟ جتنے ناموں میں فے، قاف، غین، زوئیں وغیرہ آئیں وہ ہندو تو بہرحال نہیں ہو سکتے تھے. مثلاً فیلقوف، رستو، افلاطون، فیثاغورس، سقراط، بکرات. اور ان دنوں ہمارے نزدیک قومیں فقط 2 تھیں، ہندو اور مسلمان. افسوس ہوتا تھا کہ اسکندر دریائے بیاس کے مغربی کنارے سے کیوں لوٹ گیا. ہمارا گاؤں بیاس کے مشرق میں کوئی زیادہ دور تھوڑی تھا. اے آمد نت باعث آبادی ماں، یعنی مصنف جو ہے وہ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسکندر اعظم اگر ہندوستان آ ہی گیا تھا تو یار دریائے بیاس ہی پار کر لیتا. سامنے جو ہمارا گاؤں تھا وہاں بھی آتا. ہمیں بھی بعد میں خوشی ہوتی کہ اسکندر اعظم یہاں بھی آیا تھا. یہ جو چٹانوں کا سلسلہ تخت جمشید کے پس منظر میں نظر آتا ہے، کوہ رحمت کہلاتا ہے. تخت جمشید کو جمشید کیوں کہتے ہیں؟ کوہ رحمت میں رحمت کی کیا بات ہے؟ اور وہ جو ہم نقش رستم دیکھنے جائیں گے اس سے رستم کا کیا تعلق ہے؟ رستم ایک ایرانی پہلوان تھا، یہ کوئی بتا نہیں سکتا. یہیں کوئی تخت جمشید سے 100 سال پہلے سروس اعظم کا بنا کردہ یعنی بنیاد رکھا گیا شہر پاز رگاد تھا، اور انہی نواحات میں استخر کی آبادی تھی. استخر تو عہد اسلام میں کئی صدیوں تک مشہور رہا. اب یہ تینوں شہر محض خرابے یعنی ویرانے ہیں، اجڑ گئے ہیں، برباد ہو گئے. یہ شہر کھا گئی کس کی نظر کسے معلوم. کھنڈرات کی کرسی زمین سے کوئی 30-40 فٹ اونچی ہے، اور اس پر چڑھنے کے لیے چوڑی سیڑھیوں کا سلسلہ ہے، یعنی کھلی جو ہیں وہ سٹیئرز ہیں اوپر چڑھنے کے لیے. ان سیڑھیوں پر گھوڑے سواروں کے ٹاپے مارتے چڑھتے تھے. لیجئے اب مسطح میدان ہے. مسطح مطلب ہموار. بہت سے محلوں میں تو میناروں کے فقط ٹھنٹ باقی ہیں، یعنی کٹے ہوئے نشان کے یہاں مینار ہوا کرتے تھے. لیکن بعض منارے اب بھی آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں. دیواریں کئی فٹ تک قائم ہیں، اور دروازے تو اکثر جگہ 2500 سال سے یوں ہی کھڑے ہیں، اور ان کی نقاشیوں کا جلال قائم ہے. نقاشی نہیں، قشیدہ کاری، جو پھول وغیرہ بنائے جاتے ہیں. کہیں شیروں کے مجسمے ہیں، کہیں بیلوں کے بت. یہاں حمام تھا، یہاں دیوان خاص تھا. دیوان خاص یعنی بادشاہ کا خاص دربار جس میں اس کے خاص لوگ ہی شرکت کرتے ہیں. اب آپ دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلتے چلیے. محلوں کی وسعت سے گھبرائیے. آخر بنانے والے اپنے زمانے کے جہاں پناہ تھے.
اس زمانے میں آپ کو کون یہاں گھسنے دیتا؟ وہ ان سیاحوں کی ہڈیاں بھی گل گئیں جنہوں نے اپنے ناموں کو دوام عطا کرنے کے لیے انہیں مختلف دروازوں اور بحرابوں پر ٹھیکریوں سے کندہ کر دیا تھا. کندہ کر دیا یعنی لکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے دوام عطا کرنے کے لیے، ہمیشہ بھی ان کا نام پیچھے لوگ آئیں اور پڑھتے رہیں. کوئی خطبہ جرمن میں ہے، کوئی فرینچ میں. ایک 1896 کا ہے نیو یارک کے نامہ نگار کا، ایک کی تاریخ 1858 ہے، اور ایک 1836 کا بھی. صحنوں، صحنچیوں، ایوانوں میں سے گزرتے ہوئے ایک میوزیم میں پہنچتے ہیں. چھوٹا سا میوزیم ہے کیونکہ یہاں کے آثار کچھ تہران چلے گئے، کچھ اپنے آبا کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس میں. تخت جمشید کے میوزیم میں بھی زیادہ تر چھوٹے بڑے مٹکے مٹکیاں ہیں، جلی ہوئی لکڑی کے کچھ ٹکڑے بھی، کیونکہ آخر سارا محل آگ کے سپرد کر دیا گیا. تخت جمشید میں سب سے رفیع الشان تو دارا کا محل ہے، یعنی عالی شان جسے آپ کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر اس کے جانشین خرخشاس اول کا 100 ستون محل، جس کا نام اپادانہ ہے. 100 ستون یعنی 100 پلرز والا، جس کو داریوش یعنی دارا اول نے شروع کیا اور اس کے بیٹے نے مکمل کیا. یاد رہے کہ اسکندر سے لڑتے ہوئے جو شہنشاہ مارا گیا وہ دارا نام کا تیسرا بادشاہ ہے. اسی طرح کئی بحرام ہوئے اور کئی خرخشاس، یعنی جو بھی اس وقت جو ہے وہ بادشاہ بنتا تھا تو وہ اپنے نام کے ساتھ دارا لگا لیتا تھا. اس طرح اگر کوئی دوسری جنریشن آئی ہے، کوئی خرخشاس کے نام سے آئی ہے تو کوئی بحرام کے نام سے آئی ہے، تو یعنی دارا یا بحرام یا خرخشاس ایک ایک بندے نہیں تھے، ان کی جنریشنز جو ہیں وہ آگے یہی نام اختیار کر لیتی تھی. اپادامہ کے 13 ستون ابھی باقی ہیں، اور محل کے مشرقی زینے پر شاہ معظم کی خدمت میں 28 قوموں کے لوگوں کو نظریں لاتے دکھایا گیا ہے. اس کے پہلو میں دارا کا پرائیویٹ محل ہے جو تکارا کہلاتا ہے، اور اس کے دروازے پر شاہ کے ایک عفریت سے لڑنے اور اس کے سر میں تلوار بھونکنے کی تصویر مرتسم ہے. بادشاہ کی داڑھی اور کپڑوں میں جواہر ٹکے تھے، اب فقط سوراخ باقی ہیں. یعنی بادشاہ کی داڑھی اور کپڑوں میں اس وقت جو ہے وہ مختلف قیمتی پتھر، جواہرات وغیرہ لگائے گئے تھے، لیکن وہ لوگوں نے نکال لیے تو وہاں سوراخ رہ گئے بس. اس طرح ایک نجی محل خرخشاس اول کا بھی، پھر ایک محل ملکہ کا محل جس میں خدام اور لونڈیوں کے لیے حجرے ہیں. جو عمارت میوزیم کی ہے وہ پہلے استقبال گاہ تھی. استقبال گاہ ریسیپشن. نقش رستم تخت جمشید سے 4-6 میل آگے ہے، اور ہم نے جی میں سوچ لیا تھا کہ وہاں جانے کے 2-4 تومان ڈرائیور کو اور دے دیں گے. ہم نے کہا میاں منصور چلو نقش رستم کے نقوش تو سڑک پر ہی سے نظر آ جاتے ہیں، باقی رہے دیوار میں بنے ہوئے حجروں میں تابوت، ان کو دیکھنے میں 5-10 منٹ لگیں گے. ان حجروں کے دہانے سڑک سے کوئی 100 فٹ سے زیادہ اونچائی پر ہوں گے. پرانی مطابق وہاں تک رسوں سے چڑھتے تھے، تابوت بھی یوں ہی کھینچے گئے تھے. اب ایک تنگ گول زینہ لوہے کا لگا دیا گیا، یعنی لوہے کی سٹیئرز بنا دی گئی ہیں. ان مقبروں اور تابوتوں کا حصہ بہت تنگ و تاریک ہے، پہاڑ کو اندر سے کھود کر بنایا گیا ہے. باہر سڑک کے رخ کی تصویریں اور کتبے ساسانی بادشاہ اردشیر کے ہیں، یعنی 3 صدی عیسوی کے. ایک جگہ بحرام دربار لگائے ہوئے ہے. ان تابوتوں میں ایک تو دارایوش اول کا بیان کیا جاتا ہے، دوسرے کے متعلق قیاسات اور اختلافات ہیں، یعنی اندازے ہیں. لیجیے صاحب، جو شہر صدیوں میں بسے اور سکندر کو آ کر ڈھانے پڑے ہم نے 2.5 گھنٹے میں دیکھ لیے. اب پھر ہم تھے اور شیراز کی سڑک جس پر منصور کی ٹیکسی 60 میل کی رفتار سے فراٹے بھرتی جا رہی تھی. ہم نے اپنے جی میں حساب جوڑا، 12 تومان تخت جمشید تک، اور جیسا کہ راستے میں طے ہو گیا تھا 10 تومان واپسی کے، تو کل 22. نقش رستم پر جانے کے 2 3 4 5 سمجھ لیجئے. شہر سے ہوائی اڈہ دور نہیں، 2 3 اس کے بھی گویا 30 تومان. چلیے منصور بھی خوش ہو جائے گا، لیکن من درچ خیالم و فلک درچ خیال، یعنی ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، آسمان کچھ اور سوچ رہا ہے. آسمان سے مراد تخت جمشید سے واپسی پر شیراز کی سڑک پر فراٹے بھرتے ہوئے حافظ و سعدی کے ذکر لطیف میں بات سے بات نکالتے ہوئے منصور نے کہا آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ ہم نے کہا برادر بجان برادر، یعنی آپ ہمارے بھائی کی طرح ہیں، کوئی بے اعتباری ہے کیا؟ تمہیں خوش کر دیں گے. بولے نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ ٹیکسی ہی آپ کی ہے. آئندہ جب کبھی جناب علی شیراز تشریف لائیں تو اس خانہ اعزاز منصور کو یاد رکھیں. اس ناچیز کے ہوتے کسی اور سے آپ خدمت لیں گے تو میرا دل توڑیں گے. ہم نے کہا واہ، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سفر کریں.
ایئرپورٹ پہنچ کر ہم نے 22 یا 25 کی بجائے جو ان کا حق ہوتا تھا 30 تومان منصور صاحب کی مٹھی میں دے دیے. بولے یہ کیا، یہ 30 ہیں، اتنے تو میں نہیں لوں گا. ہم نے کہا لے لو، ہم کوئی بطور بخشش یا انعام تھوڑی ہی زیادہ دے رہے ہیں. ان 5 تومان کو ہمارا دوستانہ نذرانہ قبول سمجھ کر قبول کرو، تکلف نہیں کیا کرتے. لیکن منصور صاحب ناک بھون چڑھا کر بولے جناب 35 سے 1 تومان کم نہ لوں گا. 35 یعنی 35. ہم نے پوچھا 12 جمع 10 تو 22 بنے، تھوڑا اوپر لگا لو 25 ہو گئے، چلو 2 اور صحیح، لیکن 35 کیسے؟ بہت سی فارسی بول کر فرمایا حساب کو چھوڑیے 35 ہی ہوتے ہیں. ہم ٹیکسی سے نکل چکے تھے، لیکن وہ بھلا ماس جو تھوڑی دیر پہلے تھا خانہ زاد بنتا تھا، یعنی فیملی ممبر بنتا تھا، راستہ رو کر کھڑا ہو گیا. جناب 35 دیجئے 35. اب ہوائی اڈے کے حمال اور دوسرے بے فکر تماشائیان جمع ہوئے. حمال مطلب کلی وغیرہ جو ہوتے ہیں سامان وغیرہ لے. ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے؟ منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا، ممکن ہے ہم مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن اصفہان کا جہاز ضرور چھوٹ جاتا. پس ہم نے کہا لو میاں 35 تومان قربانت شم، یعنی تم پہ قربان کیے. تم تو کہتے تھے ٹیکسی آپ کی ہے. منصور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا نہ کوئی اور بات کی. ٹیکسی لے، یہ جا وہ جا. اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے.